بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پیر ہے اور تاریخ ہے 2 مارچ۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے امریکہ افغان امن معاہدے کا۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں کورونا وائرس کے 2 کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے بھر میں تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے فیصلے میں 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ ایران کی وزارت صحت نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ کورونا وائرس سے نئی ہلاکتوں کے بعد ملک میں اس وبا کے نتیجے میں اب تک 54 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 978 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ 9 منتخب ایرانی رکن پارلیمان بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نائب صدر کی حالت تشویشناک ہے۔ ملائیشیا میں 1 ہفتے تک جاری رہنے والا سیاسی بحران بالآخر ٹل گیا ہے۔ محی الدین یاسین نے ملک کے 8ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ یاد رہے کہ ملائیشیا کی سیاست میں اس وقت بحران کی سی کیفیت سامنے آئی تھی جب وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے عہدے سے اچانک استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس استعفے کی وجہ وہ معاہدہ بنا تھا جس کے تحت مہاتیر محمد کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی تھی اور ان کی جگہ حکمران اتحاد میں شامل جماعت کے سربراہ انور ابراہیم نے سنبھالنی تھی۔ تاہم مہاتیر محمد نے انور ابراہیم کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سونپنے کے بجائے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر حزب اختلاف کی جماعت کے ساتھ رابطے شروع کر دیے تھے۔ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے 1 ہفتے قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ انور ابراہیم کے ساتھ اتحاد کو توڑ کر سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مخلوط حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم مہاتیر محمد کے استعفے کے فوراً بعد انور ابراہیم نے حکومت سازی کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ اسی دوران محی الدین یاسین نے بھی اپنا اتحاد قائم کر لیا تھا۔ ہفتے کو مہاتیر محمد اور انور ابراہیم نے ایک مرتبہ پھر مل کر چلنے کا اعلان کیا اور کہا کہ انہیں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے، تاہم اسی روز بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کے لیے محی الدین یاسین کے نام کا اعلان کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ بادشاہ کی جانب سے ہفتے کو محی الدین کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیے جانے کے بعد مہاتیر محمد نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور ملک بھر میں عوام نے بادشاہ کے فیصلے کو جمہوریت کے مخالف اقدام قرار دیتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ امریکہ اور طالبان نے افغانستان میں جاری 19 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے یقین دہانیوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہفتے کو طے پانے والے معاہدے کی روح سے امریکہ اور اس کے اتحادی 14 ماہ میں افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کریں گے۔ اس دوران طالبان کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں؟ معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا 14 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں افغانستان میں تعینات 13,000 فوجیوں کی تعداد 4.5 ماہ میں 8,600 تک لائی جائے گی۔ اس کے بعد باقی ماندہ فوجیوں کا انخلا 9.5 ماہ میں ہوگا۔ امریکہ اور اتحادی افواج افغانستان میں 5 فوجی اڈے خالی کریں گے۔ اوسلو میں بین الافغان مذاکرات سے قبل طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے قیدیوں کی حتمی فہرست حوالے کریں گے۔ طالبان کے بقول ان کے 5,500 قیدی امریکی قید میں ہیں، جبکہ طالبان لگ بھگ 1,000 مغویوں کو رہا کریں گے۔ ان قیدیوں کو 3 ماہ کے اندر رہا کیا جائے گا۔ انٹرا افغان مذاکرات کے دوران 27 اگست تک امریکہ طالبان رہنماؤں پر عائد پابندیاں اٹھائے گا اور اقوام متحدہ بھی طالبان رہنماؤں پر پابندیاں ختم کرے گا۔ معاہدے کے تحت طالبان اس بات کی ضمانت دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ افغانستان کو تعمیر نو اور انٹرا افغان مذاکرات کے بعد نئے سیاسی نظام کے لیے اقتصادی معاونت جاری رکھے گا، لیکن افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد بین الافغان مذاکرات کا دور شروع ہوگا، جو کہ مبصرین کے خیال میں زیادہ پیچیدہ ہوگا۔ دوحہ میں موجود مبصرین کے خیال میں افغان عوام، طالبان اور افغان قیادت اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں امن ضروری ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کاروں کے خیال میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ افغان حکومت کی خود مختاری کا احترام کریں اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اس معاہدے کو افغانستان میں امن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا، جیسا کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں کہا گیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ قیدیوں کی یہ رہائی بات چیت کی شرط نہیں ہو سکتی، لیکن مذاکرات کا حصہ ضرور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی قیدی کی رہائی امریکی اختیار میں نہیں بلکہ افغان حکومت کے اختیار میں ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں سالہ سال سے جاری جنگ کے بعد امن بحال ہوگا، لیکن 19 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں لاکھوں افغان شہری اس جنگ کا ایندھن بنے۔ امریکہ نے بھی اربوں ڈالر اس جنگ میں جھونک دیے۔ 90 کی دہائی میں عروج پانے والی طالبان تحریک 3 دہائیوں تک افغانستان کے سیاسی منظرنامے پر چھائی رہی۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد بھی کئی مراحل طے ہونا باقی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک مقصد تو طالبان کا پورا ہو رہا ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے جا رہا ہے، لیکن دوسرا مقصد پورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ طالبان اقتدار میں شریک تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں 1996 کی طرح کابل پر مکمل کنٹرول نہیں مل سکے گا۔ البتہ تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ تمام تر مخالفت کے باوجود طالبان کا وجود ایک حقیقت ہے اور اسے افغانستان کی سیاست سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔